الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال الله تعالى بلسان عربي مبين دروس اللغة العربية میں آج ہمارا پہلا درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی عربی زبان کے متعلق جو اہمیت ہے عربی زبان کی وہ ہم بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ الدرس الاول کے متعلق بھی کچھ باتیں کریں گے جو کہ درس اول سے متعلق ہوگی۔ تو عربی زبان کی اہمیت تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے، خاص کر مسلمان کو، اس طالب علم کو جو کہ لوگوں کی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہو اور معاشرے کو گائیڈ کرنا چاہتا ہو، تو اس طالب علم کو عربی کی زبان کی اہمیت جو ہے وہ بخوبی علم ہوگا۔ آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کے لیے ایک راہ ہدایت کا انتخاب کیا ہے، ایک حبل اللہ کی ایک رسی اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے۔ ہدی للناس، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہدایت کا ذریعہ بھیجا ہے، ایک ایسی کتاب جو کہ لا ریب فیہ ہی ہے، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، ایک ایسی کتاب جو کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل اس کے نہ آگے سے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، ایسی کتاب اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے۔ تو اس کتاب کو جو منتخب کیا ہے اللہ رب العالمین نے تو وہ عربی زبان ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ عربی زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ کلام مجید، فرقان الحمید، کلام اللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں بھیجا ہے، بلسان عربی مبین۔ اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں اس کا انتخاب کیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسے عربی زبان میں بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں جو کہ پورے عالم کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، اس کی زندگی، جس کے اخلاق ہمارے لیے ایک نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، جو کہ ہمارے لیے ایک پیشوا ہے ہمارے اور ایک رہنما ہے، جس کی زندگی، جس کے قدم قدم پہ چل کے ہمیں جنت تک پہنچنا ہے، تو اس کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کی وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مسلمان کے لیے عربی زبان سیکھنا کتنا مہم ہے، خاص کر کے ایک بندہ جو کہ دعوت کے سلسلے میں، اسی طرح ایک علم کے سلسلے میں ایک آگے بڑھنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے عربی زبان سیکھنا یہ بالکل لازم ہے۔ آپ دیکھیے عربی زبان جو ہے ایک من شعائر الاسلام، اسلام کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے، یعنی اسلام کی ایک نشانی ہے۔ اسلام جہاں عربی ہوگی وہاں اسلام کا کچھ نہ کچھ ٹچ ضرور ہوگا۔ تو یہ ایک اسلام کی ایک نشانی ہے۔ تو عربی زبان میں لکھنا، عربی زبان میں اصطلاحات پڑھنا، عربی زبان کو پروموٹ کرنا اور اس کو آگے بڑھانا، تو یہ جو ہے لازم ہے ہم پر، کیونکہ بحیثیت مسلمان عربی زبان کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ ہمارے رب کا کلام بھی عربی میں ہے، تو یہ سب باتیں ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو وہ بھی عربی لہجے میں پڑھیں، کیونکہ عربی زبان میں ہے تو عربی لہجے میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ لحون عرب میں آپ قرآن کی تلاوت کریں، تو اس کا اہتمام بھی ہمیں بتایا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں عربی زبان کی اہمیت کے لیے، اور اس کے فوائد انشاءاللہ تعالی آپ کو جب آپ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عربی زبان کی کیا کیا فوائد ہیں۔ انشاءاللہ بہت سے اشکالات، بہت دفعہ انسان کو کئی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے جو کہ عربی زبان کی وجہ سے اللہ رب العالمین دفع کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، نماز میں، اسی طرح باقی جگہوں میں، باقی احکامات میں۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک مفید درس ہے جو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے فری اس لیے شروع کیا ہوا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس زبان کو پروموٹ کریں، مسلمانی اسلامی کلچر میں اس زبان کی ایک اہمیت ہونی چاہیے، اس کا باقاعدہ درس ہونا چاہیے دینی اداروں میں، اسی طرح کالجوں میں، اسکولوں میں اس کا باقاعدہ درس ہونا چاہیے ہر طالب علم کو
ایک حد تک عربی زبان پر عبور حاصل ہونا چاہیے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو یہ عربی زبان کی مختصر سی اہمیت ہے۔ آج کے درس کے حوالے سے ابتدائی درس ہے الدرس الاول، پہلا درس ھذا سے شروع کیا ہے۔ ھذا عربیت میں ھذا اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ یعنی کسی چیز کے لیے، کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کریں تو اس کے لیے ھذا استعمال کرتے ہیں، بشرط کہ وہ چیز مذکر ہو یا وہ لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ مذکر ہو۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، ھذا بیت، یہ گھر ہے۔ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ ھذا مکتب، یہ ایک ڈیسک ہے۔ ھذا سریر، یہ ایک چارپائی ہے۔ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ تو ان سب چیزوں میں ھذا کا استعمال کیا گیا ہے۔ ھذا کیا مطلب ہے ھذا کا؟ ھذا بیت یعنی یہ ایک گھر ہے، تو بیت جو ہے وہ مذکر ہے، اس لیے ھذا کا استعمال کیا گیا ہے۔ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ ھذا مکتب، یہ ایک ڈیسک ہے۔ ھذا سریر، یہ ایک چارپائی ہے۔ ھذا کرسی، یہ کرسی ہے۔ تو اسی طرح آپ باقی چیزوں کے لیے بھی ھذا استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ روزمرہ کی چیزوں میں۔ اس کا اجرا کا طریقہ یہ ہے، آپ کو اس کے سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے روزمرہ کی چیزوں میں استعمال کریں۔ جیسا کہ جو چیزیں آپ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے ارد گرد، اس کی ووکیبلری چیک کریں کہ اس کا عربی میں کیا معنی ہے اس لفظ کا، پھر اسے ھذا کے ساتھ ٹچ کر کے بتا دیں۔ ھذا مسجد، ھذا بیت، ھذا کوب، ھذا کتاب، ھذا قلم، اسی طرح یہ استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ تو اس وجہ سے آپ کو عربی زبان میں جو ہے وہ ایک آپ کا ایک اجرا سا ہو سکتا ہے، آپ عربی زبان میں تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب عربی زبان میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے دروس میں انشاءاللہ تعالیٰ دروس میں تفصیل سے بیان ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، بارک اللہ فیک۔